السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے تاثر کو ہم کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ چلیے کچھ عبارت شروع کرتے ہیں توسیع سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَيَنبَغِي أَن يُقَالَ بِأَفْعَالِ الْعِبَادِ وَيَخْرُجُ مِنْهُمْ مَا ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ إِذْ لَا خِطَابَ هُنَا إِلَّا أَن يُقَالَ اعلم أن المصادر قد يتقع ظرفا نحو آتيك طلوع الشمس أي وقت طلوعها، فقوله إلا أن يقال من هذا الباب فإنه استثناء مفرغ من قوله ويخرج منه ما ثبت بالقياس أي في جميع الأوقات إلا وقت قوله في جواب الإشكال. يدرك بالقياس أن الخطاب ورد بهذا لا أنه ثبت بالقياس، فإن القياس مظهر لا مثبت فاندفع الإشكال إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب شرح مذکورہ اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے ایک اعتراض ذکر کیا تھا کہ جو حکم کی تعریف کی گئی ہے خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، تو وہاں پر مکلفین کی قید ہے، لہذا فعل سبی اس سے خارج ہو گیا۔ تفصیل ہم نے کل کے سبق میں ذکر کی تھی، تو اس کا جواب صاحب شرح دیتے ہیں فینبغی سے کہ لہذا مناسب یہ ہے کہ تعریف کرنے والا جو تعریف یہ کر رہا ہے حکم کی خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، یہاں پر افعال المکلفین کے بجائے اگر افعال العباد کہیں تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ افعال العباد کہیں گے تو عباد میں بچے بھی داخل ہو جائیں گے، لہذا جو خطاب الہی فعل سبی سے متعلق ہو تو وہ بھی حکم کی تعریف میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے صاحب کتاب فرماتے فَيَنبَغِي أَن يُقَالَ بِأَفْعَالِ الْعِبَادِ، تو بہتر یہ ہے، مناسب یہ ہے کہ افعال العباد کہا جائے افعال المکلفین کے بجائے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ یہاں پر ینبغی کو اولویت ہی پر محمول کریں گے، وجوب پر محمول نہیں کریں گے، کیونکہ جو لوگ جن حضرات نے حکم کی تعریف خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین سے کی ہے تو ان کا مذہب ہی یہی ہے کہ حکم کا تعلق فعل سبی سے نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پر ینبغی کو وجوب پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن مصنف پر ایک اعتراض ہوگا، مصنف پر اعتراض یہ ہوگا کہ جناب اشاعرہ کے نزدیک تو یہ حکم ہے کہ کفار بھی فروع اسلام کے مخاطب ہیں، نماز روزہ کے مخاطب ہیں، مکلف ہیں، تو چلیے ٹھیک ہے، یہاں پر بے افعال العباد کہہ دیا آپ نے تو عباد میں کفار بھی تو داخل ہو گئے، تو اشاعرہ کے مذہب پر تو چلیے وہ مخاطب ہیں، مکلف ہیں اس بات کے کہ اور ان کو سزا بھی ملے گی کہ انہوں نے ادا کیوں نہیں کیا۔ اس معنی کر مکلف نہیں ہے کہ ان کی ادا صحیح ہو جائے، بلکہ اس معنی کر کہ وہ ان کی ادا نہیں ہوگی تو اس بنا پر انہیں سزا ملے گی۔ تو اشاعرہ کے مذہب پر تو وہ کفار مکلف ہیں، اس لیے یا یہ کہو کہ کفار سے بھی خطاب ہے، تو اب ایسی صورت میں عباد بول کر کفار بھی داخل ہو جائیں گے، عباد تو کفار کو بھی شامل ہو جائے گا۔ لیکن مصنف تو حنفی ہیں، اور حنفیوں کے نزدیک کفار جو ہیں وہ مخاطب نہیں ہیں، اللہ کے خطاب کے فروعات کے مخاطب نہیں ہیں۔ جب نہیں ہیں تو بے افعال العباد اگر کہہ دیا تو حکم کی تعریف میں بے افعال العباد کہہ کر کے کفار داخل ہو گئے،
تو پھر تو لازم یہ آئے گا، مصنف پر یہ اعتراض ہوگا، کیونکہ یہ حنفی ہیں، ان پر یہ اعتراض ہوگا کہ حکم آپ کے جواب کے مطابق یہ تعریف ہوگی، حکم اللہ کا وہ خطاب ہے جس کا تعلق افعال عباد سے ہو، اور عباد میں کفار بھی داخل ہیں، تو اس کا معنی ہوگا کہ کفار کے افعال سے جس کا تعلق ہو، مثلا ان سے آمنو کا خطاب ہے، تو پھر یا دوسرے یا فروعات ہی میں لے لو، اقیم الصلاۃ ہے، تو آپ کے بقول پھر وہ مخاطب ہو جائیں گے فروعات کے، حالانکہ آپ تو اس کے قائل بھی نہیں ہیں، یہ اعتراض ہوگا۔ جواب صاحب شرح کی طرف سے یہ دیا جا سکتا ہے کہ بے افعال العباد اگر کہا جائے تو العباد میں الف لام عہد کا مانا جائے، یعنی عباد سے سارے بندے مراد نہ ہوں بلکہ مخصوص بندے مراد ہوں، یعنی اہل اسلام مراد ہوں، الف لام عہد خارجی کا ہو یہاں پر، بات سمجھ آئی؟ اس لیے الف لام عہد کا مانتے ہوئے کفار داخل نہیں ہوں گے۔ وَيَخْرُجُ مِنْهُ مَا ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ إِذْ لَا خِطَابَ هُنَا۔ ایسے ایک اور اعتراض مذکورہ تعریف پر کہ حکم کی تعریف میں کہا گیا اللہ کا خطاب ہے، حکم اللہ کا خطاب ہے جس کا تعلق افعال مکلفین سے ہوتا ہے، تو خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین کہا گیا، تو وہ حکم، اور چلیے خطاب سے مراد ما ثبت بالخطاب ہوگا، لیکن خطاب اللہ ہی تو کہا گیا، لہذا وہ احکام جو اللہ کے خطاب سے ثابت ہوتے ہیں ان کو تو احکام کہا جائے گا، ان کو تو حکم کہا جائے گا، لیکن احکام قیاسیہ بھی تو ہوتے ہیں، کچھ مسائل قیاسیہ ہیں، ان میں تو اللہ کا خطاب تو واقع ہی نہیں ہے، وارد ہی نہیں ہے، جب وہاں پر خطاب الہی ہے ہی نہیں تو احکام قیاسیہ کو تو حکم کہیں گے ہی نہیں، وہ تو سب اس سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں پر تو خطاب ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ یہ اعتراض ہو گیا۔ جواب اس کا یہ ہوگا کہ دیکھیے قیاس کے ذریعے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس حکم میں خطاب وارد ہے، قیاس سے ثابت نہیں ہوتا ہے حکم، بلکہ قیاس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس حکم کے بارے میں خطاب الہی وارد ہے، جیسے مقیس علیہ ہے جس پر قیاس کیا جاتا ہے، تو مقیس علیہ کے اندر یہ معلوم ہو جاتا ہے قیاس کے ذریعے سے کہ حکم کہ اللہ کا خطاب اس میں وارد ہے، لہذا علت دیکھ کر دوسری جگہ پر وہ حکم لگا دیا جاتا ہے، تو قیاس مثبت نہیں ہوتا ہے بلکہ مظہر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مظہر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ قیاس خارج ہو رہا ہے یا ما ثبت بالقیاس خارج ہو رہے ہیں، تو اگر خارج ہو رہے ہیں تو ان کے ذریعے سے تو صرف یہ قیاس کے ذریعے سے تو صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر خطاب وارد ہے، اس سے ثابت تو نہیں ہوتا ہے، اس لیے ما ثبت بالخطاب اگر مراد ہے تو ایسی صورت میں اگر قیاس خارج بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ قیاس مظہر ہے، مثبت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ مظہر ہے، مثبت نہیں ہے، لہذا اعتراض ہی نہیں وارد ہوگا کہ ما ثبت، کیونکہ یہاں پر مراد یہاں پر تو کہا گیا ما ثبت بالقیاس، قیاس سے جو ثابت ہو، ما ثبت بالخطاب، خطاب سے جو ثابت ہو، یہاں پر خطاب ہے نہیں، لیکن قیاس کے ذریعے سے یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ خطاب وارد ہے، اس لیے احکام قیاسیہ بھی حکم ہوں گے۔ فرماتے ہیں فینبغی، تو مناسب یہ ہے یقال کہ جواب دیا جائے بافعال العباد ویخرج منہ، ایسی مذکورہ تعریف سے ما ثبت بالقیاس بھی خارج ہو جاتے ہیں، اذ لا خطاب ہونا، کیونکہ وہاں پر کوئی خطاب نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ جیسے یہ قیاس سے یہ اعتراض وارد ہوا کہ قیاس ما ثبت بالقیاس سے اعتراض وارد ہوا کہ وہ خارج ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں خطاب نہیں ہے، خطاب الہی نہیں ہے، ایسے ہی یہ اعتراض وارد ہوگا ما ثبت بالسنہ سے بھی اور ما ثبت بالاجماع سے بھی، کیونکہ وہاں پر بھی خطاب نہیں ہے، اور سب کا جواب یہی ہے کہ یہ سب کے سب خطاب اللہ کے لیے کاشف ہیں اور اس کے لیے معرف ہیں، وضاحت کرنے والے ہیں۔ اس لیے جب یہ خطاب الہی کو ثابت کرنے، خطاب الہی کو واضح کرنے والے ہیں، تو ان سے جو حکم ثابت ہوگا وہ در حقیقت خطاب الہی سے ہی ثابت ہوگا، اس لیے ان سے ثابت ہونے والا حکم حکم شرعی ہوگا، حکم ہوگا۔ الا یقال،
مگر یہ کہ یہ اعتراض ختم ہو جائے گا جبکہ یہ کہا جائے کیا یدرک بالقیاس ان الخطاب ورد بہذا، کہ قیاس کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خطاب اس میں وارد ہے. یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ انہو ثبت بالقیاس، کہ حکم کے قیاس کے ذریعے سے حکم ثابت ہوا ہے، یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے. فرماتے ہیں الا ان یقال، الا ان یقال کی پہلے صاحب شرح تھوڑی ترکیب بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں الا ان یقال میں یقال فعل مضارع ہے اور ان مصدریہ ہے، اور ان مصدریہ جب فعل مضارع پر داخل ہو تو مصدر کے معنی کر دے گا. اور یہاں پر اور وہ مصدر جو کہ حرف استثناء کے بعد آئے، جو مستثنی مفرغ بنے، تو ایسا مصدر ظرف کے معنی میں ہو جاتا ہے. جب ظرف کے معنی میں ہو جاتا ہے تو یہاں پر الا ان یقال یہ ظرف کے معنی میں ہوگا. معنی ہوگا کہ الا ان یقال یعنی یہ اعتراض وارد ہوگا جمیع اوقات میں، جمیع احوال میں، الا ان یقال، مگر یہ کہنے کے وقت، یعنی اس کہنے کے وقت میں یہ بات کہہ دی جائے تو یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا، دفع ہو جائے گا، یہ معنی ہوگا. فرماتے ہیں علم آپ جان لیجئے ان المصادر قد تقع ظرفا، کہ مصادر کبھی ظرف واقع ہوتے ہیں. ظرف کا مطلب وقت کا معنی پیدا کرتے ہیں. جیسے کہ کہا جائے آتی کا طلوع الشمس، میں سورج کے طلوع کے وقت تیرے پاس آؤں، تو یہاں پر طلوع مصدر وقت کے معنی میں ہے، اے وقت طلوعہا. فقولہ، اسی طریقے سے مصنف کا قول الا ان یقال بھی یہ مصدر ہے، یا ان یقال کیونکہ ان مصدریہ ہے، من ھذا الباب وہ بھی اسی باب سے ہے. فإنہ استثناء مفرغ، کیونکہ یہ استثناء مفرغ ہے مصنف کے قول ویخرج منہ ما ثبت بالقیاس سے. معنی ہوگا یعنی ما ثبت بالقیاس حکم کی تعریف سے خارج ہو جاتا ہے فی جمیع الاوقات، تمام اوقات میں، الا وقت قولہ، مگر یہ کہہ دینے کے وقت خارج نہیں ہوگا. فی جواب الاشکال، اشکال کے جواب میں اگر یہ کہہ دیا جائے، کیا کہہ دیا جائے؟ یدرک بالقیاس، قیاس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے ان الخطاب ورد بہذا، کہ خطاب اس کے ساتھ وارد ہوا ہے. یعنی قیاس، سنت، اجماع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خطاب اس حکم کے ساتھ وارد ہوا ہے. لا انہ ثبت بالقیاس، یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ حکم اس قیاس یا سنت یا اجماع سے ثابت ہے، کیونکہ قیاس یہ مظہر ہے، مثبت نہیں ہے. لہذا قیاس سے ظاہر ہونے والا حکم در حقیقت وہ خطاب الہی سے ہی ثابت ہے. فاندفع الاشکال، تو اشکال ختم ہو گیا. وایضاً، ایک اور اعتراض مذکورہ تعریف پر. اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا اللہ کا وہ خطاب جو افعال مکلفین سے متعلق ہو تو اس کا نام حکم ہے، تو اس سے آمنو و فاعتبروا جیسی مثالیں بھی خارج ہو گئیں، کیونکہ آمنو میں کہا گیا ہے کہ ایمان لاؤ، یعنی تصدیق کرو، اور فاعتبروا اس سے یہ کہا گیا کہ تم قیاس کرو. تو ایمان لانے کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. فاعتبروا کا اعتبار کرنا، قیاس کرنا، اس کا تعلق بھی کس سے ہے؟ ذہن و دماغ اور عقل سے ہی ہے. تو یہ افعال جوارح نہیں ہیں. ایمان لانا اور اعتبار و قیاس کرنا یہ افعال جوارح نہیں ہیں. جب افعال جوارح نہیں ہے، جبکہ حکم کی تعریف میں کہا گیا بافعال المکلفین، افعال بول کر ظاہراً اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جوارح ہی ہوتے ہیں. تو اور ایمان، اعتبار، یہ دونوں افعال جوارح سے نہیں ہے، اس لیے یہ دونوں خارج ہو گئے. حالانکہ ایمان کا لانا واجب ہے، قیاس کرنا واجب ہے، یہ بھی حکم ہیں، تو ان کو خارج نہیں ہونا چاہیے، اس لیے تعریف جامع نہیں ہے. فرماتے ہیں وَأَيْضًا يَخْرُجُ نَحْوُ آمِنُوا وَفَاعْتَبِرُوا، اور آمنوا و فاعتبروا جیسی مثالیں بھی خارج ہو گئیں من الحد تعریف سے. مع انہما حکمان، حالانکہ یہ دونوں بھی حکم ہیں. فالمراد بالایمان، کیونکہ ایمان سے مراد یہاں پر تصدیق ہے. ووجوب التصدیق حکم، تو تصدیق کا وجوب ایک حکم ہے. مع انہ لیس من الافعال، حالانکہ وہ افعال سے نہیں ہے. اذ المراد بالافعال، کیونکہ افعال سے مراد افعال جوارح ہے. ووجوب الاعتبار، اور وجوب اعتبار یعنی قیاس حکم، یہ ایک ایسا حکم ہے، وہ بھی ایک حکم ہے. مع انہ لیس من افعال جوارح، حالانکہ وہ افعال جوارح سے نہیں ہے. ایک یہ اعتراض ہو گیا. پھر ایک اور اعتراض ذکر کرتے ہیں وَيَقْعُ التَّكْرَارُ بَيْنَ الْعَمَلِيَّةِ وَبَيْنَ الْمُتَعَلِّقِ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ. فرماتے ہیں کہ حکم کی تعریف میں کہا خطاب اللہ تعالی المتعلق
بافعال المکلفین. تو حکم کی تعریف میں کہا ہے نا، اور یہ حکم ماخوذ کس میں ہے؟ فقہ کی تعریف میں. فقہ میں کہا گیا العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ. تو دیکھیے فقہ کی تعریف میں العلم بالاحکام، احکام آیا لفظ، العملیہ الشرعیہ العملیہ، عملیہ بھی آیا آگے. تو فقہ کی تعریف میں عملیہ تو پہلے سے موجود ہے وہاں پر. اب اگر حکم جو فقہ کی تعریف میں لفظ احکام آیا اسی حکم کی تو جمع ہے، اس حکم کی تعریف اگر ہم کریں العلم، حکم کی تعریف خطاب اللہ تعالیٰ بافعال المکلفین کر دیں تو حکم کی تعریف میں بھی افعال آ گیا. تو اب دونوں کو ملا کر ہم یہ تعریف کریں الفقہ العلم بالاحکام اے العلم بخطابات اللہ تعالی المتعلقہ بافعال المکلفین الشرعیہ العملیہ. یعنی لفظ احکام کی جگہ پر حکم کی جو تعریف ہے اس کو پورے کو رکھ دیں اور اس کے بعد کی تعریف پوری اسی کے ساتھ جوڑ دیں فقہ کی تعریف. تو ہم نے جو ابھی تعریف کی وہی تعریف ہوگی. تو اب ایسی صورت میں فقہ کی تعریف میں تکرار واقع ہو جائے گی، کیونکہ افعال بھی لفظ آ گیا اور عملیہ بھی لفظ آ گیا، دونوں میں تکرار واقع ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ فرماتے ہیں وَيَقَعُ التَّكْرَارُ بَيْنَ الْعَمَلِيَّةِ وَبَيْنَ الْمُتَعَلِّقِ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ. عملیہ اور المتعلق بافعال المکلفین کے درمیان تکرار واقع ہو جائے گی. کیوں؟ لأنه قال فی حد الفقہ، کیونکہ مصنف نے، کیونکہ معرف نے، تعریف کرنے والے نے فقہ کی تعریف میں کہا العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ، تو وہاں پر بھی عملیہ کہا ہے. وفی الحکم، اور حکم کی تعریف میں کہا ہے خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین. تو اب فقہ کی تعریف سے لفظ حکم کی جگہ حکم کی تعریف کو رکھ کے اور یہ کہا جائے فیکون حد الفقہ، تو اب فقہ کی تعریف ہوگی العلم بخطابات اللہ. العلم بالاحکام کی جگہ، احکام کی جگہ پر حکم کی تعریف رکھ دو، یعنی العلم بخطابات اللہ تعالی المتعلقہ بافعال المکلفین الشرعیہ العملیہ، یہ کہہ دیا جائے. تو اب ایک ہی تعریف میں دیکھو افعال المکلفین بھی آ گیا اور عملیہ بھی آ گیا، تو فیقع تکرار، تو تکرار واقع ہو گئی. الا یقال، ہاں اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، بلکہ دونوں مذکورہ اعتراضوں کے جواب ہو جائیں گے. یہ کیا؟ الا یقال، مگر یہ کہہ دیا جائے نعنی بالافعال ما یعم فعل الجوارح وفعل القلب وبالعملیہ ما یختص بالجوارح. جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے تکرار آپ کہہ رہے ہیں تکرار واقع ہوگی، نہیں ہوگی تکرار. تکرار تو تب ہوگی کہ دونوں لفظوں کا، یعنی افعال سے بھی مراد وہی ہو، ایک ہی چیز ہو، اور عملیہ سے بھی مراد ایک ہی چیز ہو. تو حالانکہ یہاں پر دونوں میں عموم خصوص کا فرق ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ افعال سے مراد، یعنی فعل بولا ہے، افعال المکلفین کا ہے نا، تو الافعال سے مراد جو فعل کی جمع ہے اس سے مراد فعل جوارح اور فعل قلب دونوں سے عام ہے، یعنی جو دونوں کو شامل ہو، دونوں کو عام ہو، وہ مراد ہے فعل سے. تو فعل سے مراد عام ہے، اور اس کے بعد العملیہ کہا تو عملیہ سے مراد خاص ہے، یعنی فعل جارح مراد ہے، جس کا جو فعل مختص ہو جوارح کے ساتھ وہ مراد ہے عملیہ سے. تو عام کے بعد خاص کا ذکر ہے. کس کے بعد؟ عام کے بعد خاص کا ذکر ہے. اور ایسے عام کے بعد خاص کا ذکر کہ جو اپنی کچھ جو امتیاز رکھتا ہو تو وہ مفید ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر تکرار واقع نہیں ہوگی کیونکہ اس نے ایک الگ فائدہ دیا. فرماتے ہیں الا یقال، مگر یہ کہا جائے نعنی بالافعال ما یعم فعل الجوارح، ہم افعال سے مراد وہ مراد لیتے ہیں جو فعل جوارح اور فعل قلب دونوں کو عام ہو. وبالعملیہ، اور عملیہ سے مراد ما یختص بالجوارح، وہ ہے جو کہ جوارح کے ساتھ مختص ہو. فاندفع بهذه العنایہ، تو اس رعایت کی وجہ سے تکرار بھی مندفع ہو گئی. وخرج جواب الاشکال المتقدم، اور مسکو اس تکرار والے اعتراض سے پہلے جو اعتراض ہوا ہے اس اعتراض کا جواب بھی اسی سے نکل آیا. کیوں؟ اعتراض یہ ہوا تھا کہ آمنو فاعتبرو جیسی مثالیں خارج ہو جا رہی ہیں کیونکہ وہ فعل جوارح نہیں ہے بلکہ فعل قلب ہے. تو جب افعال سے مراد عام ہے، فعل قلب ہو یا فعل جارح ہو، سب کو عام ہے، تو اب فقہ کی تعریف میں حکم کی تعریف میں جو افعال آیا تو افعال میں فعل جارح فعل قلب دونوں شامل ہیں، دونوں کو عام ہے، لہذا فاعتبروا اور آمنو جیسی مثالیں خارج نہیں ہوں گی. فرماتے ہیں وہو قولہ، وہ ما قبل والا اعتراض یہ تھا یخرج نحو آمنو و فاعتبروا، آمنو فاعتبروا جیسی مثالیں خارج ہو رہی ہیں.
وہ بھی اس کا بھی جواب نکل آئے گا. کیوں؟ لأنه لما كان المراد من افعال المکلفین، کیونکہ جب افعال المکلفین سے مراد وہ ہو گیا ما يعم فعل الجوارح و فعل القلب، جو فعل جوارح و فعل قلب دونوں کو عام ہو. لا يخرج نحو آمنوا فاعتبروا، تو آمنوا و فاعتبروا جیسی مثالیں من حد الحکم، حکم کی تعریف سے خارج نہیں ہوں گی. کیوں؟ لأنهما من افعال القلب، کیونکہ آمنوا و فاعتبروا یعنی وجوب ایمان اور وجوب اعتبار و قیاس یہ افعال قلب سے ہے. بات سمجھائی؟ جواب ہو گیا نا بچوں. آگے الشرعیہ فرمایا، کیونکہ العلم فقہ کی تعریف کریے، العلم بالاحکام الشرعیہ. تو مصنف نے کہا تھا نا کہ جب یہاں پر تعریف کر دی گئی ہے تو اس تعریف میں حکم بھی ماخوذ ہے، شرعیہ بھی ماخوذ ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ان الفاظ کی توضیح کر دیں، ان کی وضاحت کر دیں، شرح کر دیں. تو اب تک جو شرح کی ہے، وہ جو وضاحت کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ فقہ کی تعریف میں جو احکام لفظ ہے وہ حکم کی جمع، حکم کی توضیح کی اور اس پر اعتراض اور جوابات کا سلسلہ ذکر کیا. اب اس حکم کے بعد، اب احکام کے بعد لفظ شرعیہ ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ صاحب کتاب شرعیہ کی توضیح کریں گے. اس کی گفتگو انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.